یہ ناظرین کرام اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عطاء الرحمان صاحب ہمارے نامور تجزیہ نگار نئی بات کے ایڈیٹر بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. جی کیا حالات؟ السلام علیکم عطاء الرحمان. وعلیکم السلام میر صاحب کیسے ہیں؟ کیا حال سال ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا صاحب بات یہ ہے کہ کل فیصلہ آ رہا ہے. آج جتنی خبریں میرے پاس عدالتوں کی ہیں، سندھ ہائی کورٹ نے وحیدہ شاہ کو کر دیا جی. پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ سندھ میں پلمبر ایس ایچ او بنائے جا رہے ہیں. ایس ایچ او ایس پی پنجاب میں جونیئر افسروں کو کمشنر لگایا جا رہا ہے جی. حقانی کا کیس ہے جی. میمو کیس شاید ابھی آج کل پہ وہ بھی شروع ہو جائے گا. توہین عدالت کا کیس ہے جی. یہ بڑا کیس کل فیصلہ ہونا ہے. کل عرفان قادر جو اٹارنی جنرل ہے اس کا رویہ بھی آج بڑا کرٹیسائز ہوا ہے. یہ کبھی ہوا اس طرح کہ اٹارنی جنرل کا رویہ بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا جارحانہ تھا، آفینسو تھا، اور انہوں نے آج یہ رائے درست طور پر دی گئی ہے کہ انہوں نے استغاثہ کی بجائے دفاع کے وکیل کی خدمات سر انجام دی وہاں پر. اور وہ کہتے ہیں کہ کورٹ ججز کے لیے زبان بھی انہوں نے غلط استعمال کی اور جج سے مسکراتے رہے. میں نے عرض کیا نا کہ جارحانہ تھا ان کا رویہ. ایک تو ان کو عدالتوں کے ساتھ ذاتی پرخاش بھی ہے، ان کو برطرف کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسری پھر نیب کے معاملے میں جو نیب کے معاملے میں بدتمیزی کرتے رہے اور بہت وہ سخت کلامی. پی سی او جج تو انوار الحق بھی تھے لیکن وہ تو بہیو کر رہے تھے پھر کافی. عرفان قادر صاحب تو بہت زیادہ تھے نا، وہ تو زبانوں اور جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اور اس طرح وہ آئے. اور اب چند ہفتے پہلے جبکہ حکومت کو معلوم تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے تو اٹارنی جنرل کو تبدیل کر دیا گیا. مولوی انوار الحق صاحب کی جگہ ان کو لے آیا گیا. اب اس پر دیکھیے دفاع کے وکیل اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استغاثہ کے وکیل کے طور پر سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے. یہ ایک کھلا دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اس طرح کے مقدمات میں اٹارنی جنرل ہی استغاثہ کا رول ادا کرتا ہے، لیکن جب سپریم کورٹ نے مقرر کیا تھا تو اس وقت مولوی انوار الحق تھے. اس ریکارڈ کے ساتھ جو کہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے ساتھ کھلی پرخاش رکھنے والے بندے کو اٹارنی جنرل مقرر کرنے کا مطلب ہی یہ تھا، نیت ہی اس وقت یہ تھی کہ یہ آ کر عدالتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے اور استغاثہ کی بجائے دفاع کے وکیل کا سا کردار ادا کریں گے. اور شاید انہیں توقع ہوگی کہ سپریم کورٹ یہ کر سکتا ہے نا کہ پروسیکیوٹر کسی اور کو مقرر کر دے یا الجھ جائے، لیکن سپریم کورٹ نے ہنس کے ٹال دیا کہ چلو بھائی چھٹی کرو. سپریم کورٹ نے بہت تحمل اور بردباری سے کام کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ پروسیکیوٹر کسی اور کو مقرر کر سکتی تھی، انہوں نے جو ایک روایت اور قاعدہ اور ضابطہ چلتا آ رہا ہے اس کی پابندی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر قواعد و ضوابط اور ان روایات کی پابندی نہیں کرے گی تو ایک مثال تو قائم کرتی ہے سپریم کورٹ نے. اور جو انہوں نے وہ تضحیق کرتے ہیں سپریم کورٹ کی اس کو برداشت کرتے ہیں، یہ بجائے خود ایک عدل و انصاف. کیا لگ رہا ہے جی کل اب منزل تو آگئی، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے؟ دیکھیے کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اعتزاز حسن نے کہا سپریم کورٹ معاف بھی کر سکتی اور سپریم کورٹ سزا بھی دے سکتی، اور سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی دی جا سکتی ہے اور تا برخاست عدالت بھی دی جا سکتی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کی ثوابتی نتیجے کے طور پر نااہلی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جی اگر تا برخاست عدالت سزا دے دی جائے تو پھر تو صدر مملکت ان کی سزا کو بھی معاف نہیں کر سکتے. کنوکٹ تو وہ ہو ہی جائیں گے ہر 2 صورتوں میں، لیکن جو سزا معاف کرنے والا ہے وہ بھی نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے، تو پھر تو کوئی پہلو بچے گا نہیں. اور اس کے بعد اسپیکر کے بعد ان کی نااہلی کا رکنیت، قومی اسمبلی کی رکنیت سے ان کی نااہلی کا جائے گا اور وہ اس کو الیکشن کمیشن کے پاس وہ لے کے بیٹھ جائے. یہ بھی تو ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے اور امکاناً ہوگا بھی، لیکن اتنا بڑا بحران جنم لے گا کہ اس کے بعد وزیر اعظم پر اور بھی کرپشن کے مقدمے ہیں. آج وہ موسیٰ گیلانی کو پیش نہیں ہونے دیا گیا. اب دیکھیے نا خشنود لشاری نے لکھ کے دے دیا کہ لکھ کر دے دیا. اب خشنود لشاری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے
کون ہوتے ہیں کہ وہ ایک فرد، دیکھیں موسیٰ گیلانی ایک شہری ہے، پاکستان کے ایک شہری ہیں، جس طرح میں شہری ہوں، جس طرح کوئی اور شہری، وہ کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے؟ اور ANF اس کی پابند نہیں ہے کہ اس حکم کو مانے۔ اصل میں موسیٰ گیلانی خود وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے حکم کی، اور وہ پیش نہیں ہو رہے، وہ ایک ارتکاب غلطی کا خود کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ جرم ہے یا نہیں، یہ تو قانون کی باریکیاں سمجھنے والے جانتے ہیں، غلطی تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن غلطی تو انہوں نے کی ہے۔ اب اس غلطی پر کو ایک کور خوشنود لگا رہی، ایک آفیشیل آرڈر کے طور پر دے رہا ہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی حیثیت سے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا۔ اس نے بہرحال ایک قواعد و ضوابط کے خلاف۔ جب عبدالقادر جیلانی کا نام آیا تھا اس معاملے میں، آپ کو یاد ہے وہ حج سکینڈل میں، تو اس وقت وہ تو پیش بھی ہو گئے تھے، اس وقت وزیر اعظم اتنے پریشان نہیں ہوئے تھے جتنے یہ موسیٰ گیلانی پہ پریشان ہو رہے۔ اس وقت یہ وزیر اعظم پر یہ مقدمہ نہیں تھا نا مسلط، توہین عدالت۔ یہاں اس میں دال میں کوئی کالا زیادہ نظر آ رہا ہے جی۔ اس میں ANF کا والا جو مقدمہ ہے نا جی، اس پر تو اب دیکھیے بہت سارے لوگ کنوینسڈ ہیں اس پر، اور یہ غالباً کل کی بات ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ گیلانی کے وکیل کو بٹھا رکھا تھا، اور وہاں پر وہ موسیٰ گیلانی کی صفائی پیش کرتا رہا، اور ایک صحافی نے تو کل تبصرہ بھی کیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے بجائے میڈیا پر اپنا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ یہ مطلب مشکل دن ہے اس پر، موسیٰ پاک شہید کے گدی نشین پر شہادت ہونے کا وقت شاید مشکل دن ہاں تو آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مشکل وقت سے بچائے اور ہر ایک کو آزمائش سے بچائے، لیکن اتنی بڑی کرپشن میں ملوث ہونا بھی، اور وہ بھی آپ وزیر اعظم کے بیٹے کی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کریں، تو یہ بھی قوم و ملک کے ساتھ۔ اب دیکھیے کوئی سٹارٹ ہوا تھا تو ہر آدمی زرداری صاحب پر 100 الزامات 10% فلاں، اب زرداری صاحب کا کوئی نام ہی نہیں، سوائے وہ سوئس کیس کے جو ایک پینڈنگ میں، سارا زور جو ہے وہ ان پر۔ میر صاحب کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب سیاست کا گیم خوب کھیلتے ہیں اور اس میں بڑے وہ ماہر ہیں۔ انہوں نے یہ سیاست کا گیم اپنے مخالف سیاسی لیڈروں کے ساتھ تو جو کھیلا ہے سو کھیلا ہے، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بڑی چابک دستی کے ساتھ، اور ان کی تعریف اور ان کو ایک جال میں پھنسا دیا ہے۔ دیکھیے خط لکھنا یا نہ لکھنا یہ مسئلہ زرداری صاحب کی کرپشن کا تھا، NRO کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تھا، اور جسٹس قیوم نے اٹارنی جنرل کی حیثیت سے جو خط لکھا تھا وہ ان کی خاطر لکھا تھا، یوسف رضا گیلانی کی خاطر نہیں لکھا تھا۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے صدر کی حمایت میں اس حد تک اور وفاداری میں اس حد تک بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکام کی حکم عدولی کی ہے، انہوں نے کسی قاعدے ضابطے کی پرواہ نہیں کی ہے، اور وہ پھنستے گئے ہیں اس پورے جال میں، اور زرداری صاحب مطمئن ہیں اور مسرور ہیں۔ اگر یعنی نشست جو ہے وہ ختم ہوئی تو گیلانی صاحب کی ختم ہوگی، وزارت عظمہ ان کی ختم ہوگی، زرداری صاحب کو تو کچھ نہیں جائے گا، وہ آگے جا کر جو ہوگا وہ تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تو وہ قربانی کا بکرے کے طور پر ان کو۔ اچھا ایک دوسری بھی شکل ہے، ادھر لاہور میں کل جو دھماکہ ہوا ہے، ویسے تو ایک حادثہ ہے، محفوظ تھا لاہور بہت دنوں سے، 6-7 مہینے سے سکون تھا یہاں، اور اب کوئی کسی لشکر بلوچستان نے اس کی ذمہ داری کوئی؟ دیکھیے لاہور تو اب بھی محفوظ ہے، یہ تو ریلوے اسٹیشن کے اندر ہوا ہے، اور یہاں پر ہمارے ہاں کیفیت ہے کہ نہ ہوائی جہاز کا سفر محفوظ ہے، نہ ریلوے کا سفر محفوظ ہے، نہ کوئی اور سفر محفوظ ہے۔ پٹرول بچانے کا؟ یہ پٹرول بچانے کا نہیں، یہ تو وہ جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان کی مرمت کے لیے جو رقوم درکار تھیں وہ ادا نہیں کی گئی، لہٰذا وہ پوری طرح مانیٹرنگ ہی نہیں ہو سکی کہ کون کس طرح سارے کے سارے کیمرے جو تھے وہ سارے کے سارے کیمرے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا مواد لے کر بھی آ رہا تھا تو اس کا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا، اور یہ حادثہ ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو دو جانیں گئی ہیں وہ بھی قیمتی ہیں، اور جو ہسپتالوں میں اس وقت زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور بہت جلد ان کی یہ سب لوگ بے گناہ تھے، بے قصور تھے،
اور ہمارے ہاں جو نااہلی ہے کرپشن اتنی بڑی ہے اور کرپشن کے ساتھ نااہلی جمع ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں جب محمد شعیب وزیر خزانہ تھے جی 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 اور وہ ورلڈ بینک کی ملازمت سے آئے تھے اور ورلڈ بینک کی طرف ہی چلے گئے، تو اس زمانے میں جب کرپشن بھی ہو رہی تھی تو وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا کوئی افسر اگر کرپٹ ہے تو اتنا ہی وہ ایفیشینٹ بھی ہے، اتنا ہی وہ اہل بھی ہے. ان کے اس فکرے پر تنقید بھی بہت ہوئی، ان کے حمایت کی بھی عملی حقائق یہی ہیں. جو افسر کرپٹ ہوتا ہے وہ ایفیشینٹ بہت ہوتا ہے، اپنی کرپشن کو کور کرتا ہے. Sin has got its own educative value. یہ محمد شعیب کا آج کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے کرپٹ ہیں اتنے ہی نااہل ہیں، اتنے ہی ان ایفیشینٹ. ٹھیک بات ہے. یہ یعنی کہ یہ ایک نیا ڈائلیما ابھرا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب جو ہم کرپٹ لوگوں کو برداشت کرتے تھے کہ یہ اہل لوگ ہیں وہ بھی نہیں رہے، اب وہ بھی نہیں رہی، وہ روایت بھی ختم ہو گئی. تھینک یو ویری مچ جی. لیتے ہیں جی وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی.